الحمد للہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ۔ آمنت باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ۔ میں ایمان لایا اللہ تعالیٰ پر اور اس کے فرشتوں پر اور اس کی کتابوں پر اور اس کے رسولوں پر۔ اللہ تعالیٰ نے اخروی کامیابی کا دار و مدار ایمان پر رکھا ہے کہ انسان ایمان کے ساتھ اس دنیا سے جائے اور ایمان نام ضروریات دین پر اعتقاد رکھنے کا ان میں سے کسی ایک کے انکار سے ایمان ختم ہو جاتا ہے۔ انبیاء کرام علیہم الصلاۃ والسلام اپنے منصب نبوت سے کبھی معزول نہیں ہوتے، اس لیے کہ حق تعالیٰ جل شانہ علیم خبیر ہے، کبھی ایسے شخص کو منصب نبوت پر فیض نہیں فرماتے جو آئندہ چل کر لائق معزولی ہو۔ شاہان دنیا موافق اور مخالف، مطیع اور عاصی، مخلص اور مکار کے سمجھنے میں بسا اوقات غلطی کھاتے ہیں، اس لیے جس کو مخلص سمجھ کر وزیر بنایا تھا تو وہ مکار نکلا، اس لیے اس کو معزول کرتے ہیں اور دربار سے نکالتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ جل شانہ کے علم میں غلطی ہونا ناممکن اور محال ہے۔ اللہ کے نزدیک جو مقرب ہے وہ ہمیشہ ہی مقرب رہے گا، اس لیے انبیاء کرام علیہم الصلاۃ والسلام کبھی منصب نبوت سے برطرف نہیں کیے جاتے۔ البتہ یہ ممکن ہے کہ نبی اپنے منصب نبوت پر فائز رہے مگر اس سے اس کے منصب کی خدمت نہ لی جائے بلکہ اس نبی سے کوئی دوسری خدمت لی جائے، جیسے حضرت عیسیٰ علیہ الصلاۃ والسلام نزول کے بعد منصب نبوت کے ساتھ موصوف ہوں گے مگر خدمت ان سے دوسری لی جائے گی، یعنی امت محمدیہ کی نصرت اور اعانت اور دجال سے حفاظت کی خدمت لی جائے گی۔ حضرت عیسیٰ علیہ الصلاۃ والسلام نزول کے بعد نبی ہوں گے مگر شریعت محمدیہ کے تابع ہوں گے اور کتاب و سنت کی مطابقت کریں گے، انجیل کی مطابقت نہیں کریں گے کیونکہ انجیل منسوخ ہو چکی ہے۔ مسلمانوں کے بنیادی عقائد نظریات میں سے حضرت سیدنا عیسیٰ روح اللہ علی نبینا علیہ الصلاۃ والسلام سے متعلق عقائد بھی بہت اہمیت کے حامل ہیں۔ آپ علیہ السلام سے متعلق 3 اسلامی عقیدے ہیں۔ نمبر 1، اللہ پاک نے آپ علیہ الصلاۃ والسلام کو زندہ سلامت آسمان پر اٹھا لیا۔ نمبر 2، آپ علیہ الصلاۃ والسلام پر اب تک موت طاری نہیں ہوئی۔ نمبر 3، قیامت سے پہلے آپ علیہ الصلاۃ والسلام دنیا میں دوبارہ تشریف لائیں گے۔ پہلا اور دوسرا عقیدہ، حضرت سیدنا عیسیٰ علیہ الصلاۃ والسلام کو نہ تو قتل کیا گیا تھا اور نہ ہی سولی یعنی پھانسی دی گئی تھی بلکہ اللہ پاک نے آپ کو زندہ سلامت آسمان پر اٹھا لیا۔ جو منافق شخص یہودیوں کو آپ کا پتہ بتانے کے لیے آپ کے گھر میں داخل ہوا تھا، اللہ پاک نے اسے آپ کا شکل بنا دیا۔ اس شخص کا چہرہ حضرت عیسیٰ علیہ الصلاۃ والسلام جیسا ہو گیا جبکہ اس کے ہاتھ پاؤں آپ کے ہاتھ پاؤں سے مختلف تھے۔ یہودی نے حضرت عیسیٰ علیہ الصلاۃ والسلام کے دھوکے میں اسی شخص کو سولی پر چڑھا دیا۔ یہ دونوں عقیدے دین اسلام کے بنیادی اور ضروری عقائد میں سے ہیں جن کا انکار کرنے والا کافر ہے۔ تیسرا عقیدہ، امت محمدیہ کا اس بات پر اجماع ہے کہ جب حضرت عیسیٰ علیہ الصلاۃ والسلام قرب قیامت میں باوصف نبوت تشریف لائیں گے تو اپنی شریعت پر عمل نہیں کریں گے بلکہ خاتم الانبیاء حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی وسلم کی شریعت پر عمل کریں گے۔ حضرت سیدنا عیسیٰ علیہ الصلاۃ والسلام قیامت قریب آسمان سے اتر کر دنیا میں تشریف لائیں گے اور دین مصطفیٰ صلی اللہ تعالی وسلم کا بول بالا فرمائیں گے۔ یہ عقیدہ اہل سنت والجماعت کے ضروری عقائد میں سے ہے جس کا انکار کرنے والا گمراہ اور بد مذہب ہے۔ سید عالم صلی اللہ تعالی وسلم کثیر فرامین سے یہ عقیدہ ثابت ہے اور اہل سنت والجماعت اس پر متفق ہیں۔ ضروری وضاحت، قیامت سے پہلے سیدنا عیسیٰ علیہ السلام دنیا میں دوبارہ تشریف لانا ختم نبوت کے خلاف نہیں ہے کیونکہ وہ سرکار نامدار صلی اللہ تعالی وسلم کے نائب کے طور پر تشریف لائیں گے اور آپ صلی اللہ تعالی وسلم کی شریعت کے مطابق احکام جاری فرمائیں گے۔ امام جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ تعالی فرماتے ہیں، اور سیدنا عیسیٰ علیہ السلام جب زمین پر تشریف لائیں گے تو رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نائب کے طور پر آپ کی شریعت کے مطابق حکم فرمائیں گے، نیز آپ کے اتباع کرنے والوں اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں سے ہوں گے۔
اور عیسیٰ علیہ السلام نزول دمشق میں ہوگا عین اس وقت جب کہ نماز فجر کی اقامت ہو چکی ہوگی۔ جامع دمشق کے شرقی منارہ کے پاس سے نزول فرمائیں گے۔ آپ علیہ السلام اپنی دونوں ہتھیلیاں فرشتوں کے پروں پر رکھے ہوئے ہوں گے۔ ان کی تشریف آوری پر امام مہدی جو مصلی پر جا چکے ہوں گے پیچھے ہٹ جائیں گے اور ان سے امامت کی درخواست کریں گے، مگر آپ علیہ السلام امام مہدی کو حکم فرمائیں گے کہ نماز پڑھائیں، کیونکہ اس نماز کی اقامت آپ کے لیے ہوئی ہے۔ اور عیسیٰ علیہ السلام کی تشریف آوری کا مقصد حضرت صلی اللہ تعالی وسلم خود پوری وضاحت سے بیان فرما دیا ہے، جس کا خلاصہ یہ ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نازل ہو کر صلیب کو توڑ دیں گے، خنزیر کو قتل کریں گے، جزیہ موقوف کر دیں گے اور تمام لوگوں کو اسلام کی دعوت دیں گے۔ پس اللہ تعالیٰ ان کے زمانے میں اسلام کے سوا تمام ملتوں کو ہلاک کر دیں گے اور اللہ تعالیٰ ان کے زمانے میں مسیح دجال کو ہلاک کر دیں گے۔ روئی زمین پر امن و امان کا دورہ ہوگا، شیر اونٹوں کے ساتھ، چیتا گائے بیلوں کے ساتھ اور بھیڑیا بکریوں کے ساتھ چرتے پھریں گے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام زمین پر 40 برس ٹھہریں گے، پھر ان کی وفات ہو جائے گی، مسلمان ان کی نماز جنازہ پڑھیں گے، ان کو دفن کر دیں گے۔ الغرض آپ صلی اللہ تعالی وسلم سے پہلے اللہ تعالیٰ کے نبی اور رسول ہو چکے ہیں۔ آپ قرب قیامت میں دجال کو قتل کرنے، صلیب توڑنے، خنزیر کو قتل کرنے اور جزیہ اٹھانے تشریف لائیں گے۔ اس وقت بھی آپ عیسیٰ علیہ السلام نبی ہوں گے، لیکن یہ نبوت چونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت سے پہلے حاصل ہو چکی ہے، اس لیے یہ ختم نبوت کے خلاف نہیں ہے۔ نیز اس زمانے میں عیسیٰ علیہ السلام پر جو وحی آئے گی تو وہ مستقل یا نئی شریعت کے حوالے سے نہیں ہوگی، نہ ہی آپ علیہ السلام انجیل کے مطابق فیصلہ فرمائیں گے، بلکہ قرآن مجید اور نبی کریم صلی اللہ تعالی وسلم لائی ہوئی شریعت اور آپ صلی اللہ تعالی وسلم بیان کردہ احادیث کا نفاذ فرمائیں گے۔ مثلاً جزیہ ختم کرنے کا حکم نئی شریعت طور پر یا قرآن مجید کا حکم منسوخ کرنے کی حیثیت سے نہیں دیں گے، بلکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو خبر پہلے سے دے دی ہے، حضرت عیسیٰ علیہ السلام تشریف لا کر جزیے کو ختم کریں گے، گویا اسی تشکیل کی تعمیل میں وہ جزیے کا سلسلہ ختم فرما دیں گے۔ یہ اللہ تعالیٰ کے حکیمانہ نظام کے مطابق اس وقت کا تقاضا یہی ہوگا کہ جزیے کا حکم موقوف کر کے فیصلہ کن جنگ کی جائے، تاکہ سر چڑھ کر بولتے شیطان کی شیطنت اور دندناتے پھرتے دجال کی دجل سے دنیا کو پاک کیا جا سکے۔ چنانچہ اس وقت جب کہ دنیا دو خیموں، دو فریقوں میں تقسیم ہو چکی ہوگی، یا تو کافر محارب ہوں گے یا مسلمان، یعنی وہ کفار ہوں گے جو اسلام اور مسلمانوں کے راستے مسدود کر کے انہیں اپنے تابع دار یا حمایت پر مجبور کریں گے۔ تو یہی کرین مسلط ہوگا کہ ایک عالمگیر آپریشن کیے جائے، جس کے ذریعے پوری دنیا میں پھیلے ہوئے ناسور کو ختم کر کے کائنات ارضی کی حیات مستعار کو وقت مقررہ تک دوام بخشا جائے۔ لہٰذا حضرت عیسیٰ علیہ السلام آسمان سے نازل ہو کر دجال اکبر کو قتل کر دیں گے، اور اس مقدس جہاد کے نتیجے میں دنیا کفر و شرک کی ظلمت سے یکسر پاک ہو جائے گی، اور ایسا وقت بھی آئے گا انشاءاللہ تعالیٰ کہ دھرتی پر سوائے مسلمانوں کے کوئی باقی نہ رہے گا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے حالات میں لکھا ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ مدفون ہوں گے۔ اس حدیث کے راوی میں سے ایک راوی ابو داود کہتے ہیں کہ حجرہ شریف میں ایک قبر کی جگہ باقی ہے۔ طبرانی کی روایت میں ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت بکر، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ مدفون ہوں گے، تو یہ چوتھی قبر ہوگی۔ اور حضرت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے روضہ انور میں حضرت شیخین رضی اللہ تعالیٰ عنہما کے ساتھ مدفون ہوں گے، اور حجرہ عائشہ میں چوتھی قبر آپ کی ہوگی۔ وہاں سے یہ بھی ثابت ہوا کہ منکرین ختم نبوت کا یہ دعویٰ کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام وفات ہو چکی ہے، نعوذ باللہ، اور ان کی قبر سری نگر کشمیر میں سراسر جھوٹ اور غلط ہے۔ بہرحال اہل اسلام کا متفقہ عقیدہ یہ ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے اپنی قدرت کاملہ سے بغیر باپ کے پیدا فرمایا اور انہیں سولی پر نہیں چڑھایا گیا، بلکہ زندہ ہی آسمانوں پر اٹھا لیا گیا۔ قیامت قریب وہ آسمان سے زمین پر نازل ہوں گے، 40 یا 45 برس زمین پر رہیں گے، پھر ان کا انتقال ہوگا، حضور اکرم صلی اللہ تعالی وسلم کے روضہ مبارک میں دفن ہوں گے۔ یا اللہ کریم ایمان کے ساتھ اس دنیا سے جائیں اور ذریات دین پر صحیح اعتقاد رکھنے کی توفیق عطا فرما۔ آمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔